زندگی ہے کیا؟ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ زندگی ایک کتاب ہے، زندگی ایک بک ہے جس کے پہلے پیج پر اس کی پیدائش ہے تو اس کے آخری پیج پر اس کی موت لکھی ہوئی ہے، بیچ کے سارے پتے خالی ہے، وہ آپ کے حوالے کیے گئے، آپ جو چاہیں اس میں لکھیں، لیکن لکھتے وقت اتنا خیال کریں کہ جب یہی کتاب کل بروز قیامت ہمارے مولا کے سامنے کھلیں تو کہیں ہمیں شرم محسوس نہ آئے، ہم خوف زدہ نہ ہو جائیں۔ تو جب بھی آپ اپنی زندگی کے پنے لکھیں تو اس کا خیال کریں کہ یہ کھلے تو تمہیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اسی بات کو سمجھاتے ہوئے مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک غریب مزدور بندہ جس کو ایک بیش قیمتی ہیرا مل گیا، جب اسے ہیرا ملا تو وہ ہیرا لے کر سیدھا پہنچا جوہری کی دکان پہ اور جا کے کہتا ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ تو جوہری نے جب ہیرا دیکھا تو کہا کہ یہ تو میں اپنی پوری دکان بھی تجھے دے دوں تب بھی میں اس ہیرے کی قیمت نہیں لگا سکتا، یہ بہت مہنگا ہیرا ہے، اس کی قیمت میں ادا نہیں کر سکتا، اس کی قیمت صرف بادشاہ دے سکتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ تو پھر وہ عام بندہ، ایک غریب مزدور، وہ ہیرا لے کر کے بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور کہتا ہے کہ مجھے یہ ہیرا بیچنا ہے۔ تو جب بادشاہ کے سامنے یہ ہیرا رکھا گیا تو جو بادشاہ کا وزیر تھا اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ اتنا قیمتی ہیرا ہے کہ اپنی پوری سلطنت بھی اگر دے دیں گے نا تب بھی ہم اس کی قیمت نہیں چکا سکتے، یہ بڑا بیش قیمتی ہیرا ہے، یہ بڑا مہنگا ہیرا ہے۔ بادشاہ نے جب یہ جملہ سنا کہا کہ مجھے خریدنا ہی خریدنا ہے، مجھے چاہیے کسی بھی قیمت پر۔ یہ وزیر نے کہا یہ میرے حوالے کر دو، یہ ذمہ داری مجھے دے دو، یہ میں ہیرا لے کے رہوں گا۔ وزیر نے اس غریب مزدور کو بلایا اور کہا کہ دیکھیں آپ کا ہیرا بڑا قیمتی ہے، بڑی قیمت ہے اس کی، آپ یہ ہیرا ہمارے حوالے کر دیں اور کل سورج نکلنے سے پہلے ہمارے محل میں آ جائیں، پورا دن آپ ہمارے محل میں رہے سورج ڈوبنے تک۔ کب تک؟ سورج ڈوبنے تک، اور آپ جو لینا چاہے محل سے لے لیں، یہ پورا دن آپ کے حوالے، آپ پورے محل میں سے جو لینا چاہے لے جائیں، سونا چاندی جواہرات جو بھی ہیں آپ لے لیں، آپ جتنا نکال سکے نکال لے، جیسے سورج غروب ہو جائے گا اس ہیرے کی قیمت ختم، اور پھر آپ کو کچھ نہیں دیا جائے گا۔ وہ غریب مزدور بڑا خوش ہوا کہ بادشاہ کے دربار میں اگر یہ اعلان کیا جائے کہ پورے محل میں سے جو چاہے لے لو اور پورا دن مہلت دی جائے، بس نکال نکال کے رکھو باہر، پھر بعد میں لے جانا، وہ بڑا خوش ہوا کہ میں بہت سارا جمع کر لوں گا، بہت لے لوں گا، میں پورا دن مجھے ٹائم دیا گیا ہے۔ وہ گھر گیا، ہیرا بادشاہ کے حوالے کر دیا، پوری رات وہ خیال آنے لگے کیا لوں گا، کیا چھوڑوں گا، کیسے لوں گا، اسے پوری رات نیند ہی نہیں آئی۔ ہوتا ہے کبھی صبح آپ کے گھر شادی ہو تو آپ کو نیند نہیں آتی، صبح خوشیوں کا سما ہو تو نیند نہیں آتی، تو اس سے بھی پوری رات نیند نہیں آئی، جاگتا رہا جاگتا رہا۔ صبح سحری کا وقت ہوا، بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور پہنچنے کے بعد وزیر سے کہا کہ میں آ گیا ہوں۔ وزیر نے کہا کہ پورا محل آپ کے حوالے ہیں، آپ جہاں سے چاہو داخل ہو جاؤ اور جو چاہے لے لو، سورج غروب ہونے تک جتنا نکال کے باہر رکھو، یہ آپ کا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، وزیر نے بھی بڑی ہوشیاری لگائی، اس نے پہلا جو بڑا ہال تھا اس کے اندر بڑے بڑے قیمتی اس نے کپڑے لگا دیے جو بادشاہ پہنتا ہے، بڑے اعلیٰ قسم کے کپڑے لگائے جیسے کبھی اس غریب مزدور نے دیکھے بھی نہیں تھے۔ اب وہ اس میں داخل ہوا، صبح صبح کا ٹائم تھا، ابھی سورج نکل رہا تھا، اس نے کپڑے دیکھے اعلیٰ اعلیٰ قسم کے کپڑے، وہ سوچتا ہے ابھی تو میرے پاس پورا دن ہے، لاؤ میں ذرا اچھے سے کپڑے پہن لوں کہ بادشاہ کی طرح لگوں، میں ذرا بادشاہ کی طرح میں دکھوں۔ اب وہ گیا، اس نے پہلے ایک پہنا، نکال دیا، نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، دوسرا پہنا، ٹھیک نہیں ہے، تیسرا پہنا، وہ پہنتا چلا گیا، نکالتا چلا گیا، بولتا ابھی تو بہت ٹائم ہے سورج ڈوبنے کے اندر۔ آخر کار اس نے پھر ایک اس کو جوڑا پسند آیا، اس نے پہن لیا، اب پھر دیکھتا ہے آئینے کے اندر کہ ہاں میں بادشاہ کی طرح لگ رہا ہوں۔
اچھا سا لباس پہنا. اب آگے بڑھا تو ایک بہت بڑا ہال آیا. اس کے اندر کیا تھا؟ ہر قسم کے پکوان پکا کے رکھے ہیں, ہر قسم کا کھانا رکھا ہے. غریب مزدور نے ابھی تک تو روٹی اور چٹنی کھائی تھی, ابھی اسے کچھ کھانے کو اعلیٰ قسم کی کوالٹی ملی ہی نہیں تھی. اب یہاں شاہی کھانے تھے, قیمتی بڑے بڑے اونچے اونچے کھانے جو کبھی دیکھے نہیں, کبھی خیالوں میں نہیں آئے. وہ بندہ کہتا ہے ابھی تو پورا دن باقی ہے, لاؤ پہلے پیٹ بھر کے کھانا کھا لوں. بیٹھ گیا, وہ خوب کھایا اس نے دبا کے. اب جب مل جائے کسی غریب مزدور کو شاہی کھانا, اب وہ کیسے کھائیں آپ اندازہ لگائیں. اب یہ بندہ شاہی دربار میں کھائے جا رہا ہے, اتنا کھایا کہ اب چلنے کی طاقت نہیں, اب آگے کچھ کرنے کی اس کے اندر ہمت نہیں. اب اس ہال سے آگے والے ہال میں گیا, دیکھا کیا دیکھا کہ کنیزیں پنکھے ڈال رہی ہے, شاہی بڑا بستر لگا ہوا ہے, سنہاسن لگا ہوا ہے. اب وہ کہتا ہے لاؤ تھوڑی دیر آرام کر لو, کھانا بہت کھایا ہے, تھوڑا ہضم ہوگا پھر لے لوں گا جو لینا ہے وہ. اب یہ بندہ لیٹا بستر پہ, پوری رات تو سویا نہیں تھا, صبح مجھے بادشاہ کے دربار میں جانا ہے. اب یہاں کھایا گلے تک, چلنے کی طاقت نہیں, اور کنیزیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ڈال رہی ہے. اب یہ جو شاہی بستر پہ لیٹا تو لیٹا رہا, آنکھ ہی نہ کھلی. وزیر آیا, اٹھایا, بندے اٹھ. کہا کیا ہوا؟ کہا سورج ڈوب گیا ہے. سورج ڈوب گیا, نکل محل سے باہر. کہا کہ مجھے تو بھی سب لینا ہے. کہا کہ تجھے ٹائم دیا تھا, ہم نے وقت دیا تھا, سورج نکلنے سے لے کر سورج غروب ہونے تک جتنا نکالنا ہے نکال لینا, تیرا وقت ختم ہو گیا. کبھی وہ لینے گیا, کبھی وہ لینے گیا, اور وزیر کہتا ہے تو کچھ نہیں لے سکتا, ایک تن کا بھی نہیں لے سکتا. جو پہنا وہی ہے, جو ہاتھ میں لے کے کھڑا ہے سب پھینک, اب سورج ڈوب چکا ہے, اب کچھ نہیں لے سکتا تو. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں سے خالی ہاتھ محل سے باہر دھکے دے کے نکال دیا گیا, باہر پھینک دیا گیا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, یہی ہماری زندگی ہے, یہی ہماری لائف ہے. مولا نے ہمیں بھیجا ہے, رب نے ہمیں بھیجا ہے. تمہاری زندگی سے لے کر موت تک تمہیں پوری مہلت دی گئی ہے, اور یہ دنیا سجا کے رکھی ہے, دنیا کو سوار کے رکھا ہے. اب اللہ نے فرمایا جاؤ نیکیاں کرو, اچھے کام کرو, بھلائیاں کرو, اور خوب اچھے کام کر کے میری طرف آؤ. اب دنیا میں بندہ آیا, کبھی وہ دیکھ رہا ہے, کبھی یہ دیکھ رہا ہے, کبھی پیسہ, کبھی دولت, کبھی شہرت, کبھی عزت, کبھی جوہ جلال, کبھی بلڈنگوں کے سپنے. ابھی مکان بنا لوں پھر نیکیاں کر لوں گا, بیٹی کی شادی کر لوں پھر نمازیں پڑھ لوں گا, ابھی تھوڑا پیسہ اکٹھا کر لوں پھر عمرہ کر لوں گا, ابھی تھوڑی دولت حاصل کر لوں پھر نماز پڑھ لوں گا. اور پھر فرشتہ آ کے گلا دبوچ لیتا ہے, پھر کہتے 2 رکعت پڑھ لینے دے, قرآن پڑھ لینے دے, تسبیح پڑھ لینے دے. پھر فرشتہ کہتا ہے ٹائم ختم ہو چکا ہے تیرا, اب کچھ نہیں لے جا سکتا, نہ اب تو نماز لے جا سکتا ہے, نہ اب تو روزہ لے جا سکتا ہے, نہ اب تو تلاوت قرآن لے جا سکتا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, کیا ہم بھی تو اس غریب مزدور کی طرح کھانے پینے میں نہیں لگ گئے؟ کیا ہم بھی اس غریب مزدور کی طرح نئے نئے کپڑے پہننے میں نہیں لگ گئے؟ کیا ہم بھی اس غریب مزدور کی طرح آرام کرنے میں نہیں لگ گئے؟ اور پھر جب ملک الموت آئے اور پھر کہے چل اب چلنا ہے, مولا بلا رہا ہے, اب مالک بلا رہا ہے, اور پھر تم کہو کہ نہیں اب داڑھی رکھ لینے دو, اب 2 رکعت پڑھ لینے دو, اب مجھے حج کر لینے دو. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, پھر فرشتہ کہتا ہے نہیں, 1 سیکنڈ نہ آگے نہ 1 سیکنڈ پیچھے, جو تمہاری موت کا ٹائم لکھا گیا تھا میں اسی وقت پہ تمہیں لینے کے لیے آیا ہوا ہوں. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, یہ ہے ہماری زندگی, یہ ہے ہماری لائف. کہاں گزار رہے ہیں ہم؟